ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت پروگرام احکام شریعت اور بہت سے فقہی مسائل اور ان کے جوابات کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ پچھلے پروگرام کے کچھ کویسچنز رہتے ہیں، پہلے ان کو لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ موجودہ کویسچنز لیے جائیں گے اور ان کے جوابات دیں گے۔ پہلے ایک کویسچن ایک بھائی نے کیا تھا کہ یہ نظر و نیاز کیا ہوتی ہے، کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اور کچھ لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ نہیں کھانی چاہیے۔ وہ کیوں منع کرتے ہیں؟ دیکھیں، نظر ہو یا نیاز ہو، نظر نیاز کا مطلب ہوتا ہے یوں مطلب جو ہمارے عرفی طور پہ اس کا مفہوم ہے جو معاشرے میں رائج ہے، کہ کسی بزرگ کے ایصال ثواب کی غرض سے جو کھانا وغیرہ کھلایا جاتا ہے اسے نظر یا نیاز سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ جیسے امام حسین کی نیاز ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ہے۔ اس میں بیسک کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھلایا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے، اس میں کسی بزرگ کی رضا کے حصول کا ارادہ نہیں ہوتا، کسی بزرگ کی بارگاہ میں قرب کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، صرف اللہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ کھانا پکایا جاتا ہے، کھلایا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے جاتا ہے۔ قصد و ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب فلاں بزرگ تک پہنچ جائے، اور اس کے لیے پھر مختلف چیزیں پکائی جاتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامنے رکھ کر اس کو رکھتے ہیں، پھر قرآن پاک وغیرہ پڑھتے ہیں اور پھر وہ کھانا کھلا دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، ایصالت یہ ہمارے نزدیک اگر بالکل شرعی لحاظ سے تمام قیودات کا لحاظ کیا جائے تو یہ بالکل جائز ہے۔ نمبر ایک، کھانا اللہ کے لیے کھلانا، اس کی ترغیب تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ نمبر دو، ایصال ثواب، خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ تصور دیا کہ اگر تمہارے والدین میں سے کوئی فوت ہو جائے، جیسے کسی نے پوچھا کہ اگر میں ان کی طرف سے حج کروں تو کیا ہو جائے گا؟ سرکار نے فرمایا بالکل ہو جائے گا۔ ایسی نفلی صدقے کے بارے میں پوچھا کہ ان کی طرف سے کر سکتے ہیں، فرمایا ہو جائے گا۔ اس طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والدہ کے لیے ایصال ثواب کا پوچھا تو سرکار نے پانی فرمایا، اور انہوں نے روڈ کے کنارے ایک کنواں کھدوا دیا جس پہ باقاعدہ ایک تختی لگائی گئی، لی امی سعد، سعد کی ماں کے لیے، اور قصد و ارادہ یہ تھا کہ لوگ پانی پئیں گے، اس کا ثواب ہماری والدہ تک پہنچ جائے گا۔ تو ایصال ثواب بھی ثابت ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسری اس میں چیز ہے سامنے رکھ کر قرآن پاک وغیرہ پڑھنا، یہ بھی کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، جیسے کہ نظر و نیاز بھی کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، کریں تو اچھا ہے، نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب سامنے رکھنا کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے پیچھے جو ایک سوچ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بڑھانے کے تقریباً جتنے بھی معجزات ظاہر فرمائے اللہ کی عطا، اللہ کے حکم سے، اس میں طریقہ کار یہی رکھا کہ کھانا سامنے رکھا، اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے چاہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور پھر فرمایا کھاؤ، تو اس کھانے میں برکت ہو گئی۔ جیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سرکار تشریف لے گئے، لعاب دہن اقدس ڈالا اور وہ ہزاروں کو کھانا پورا ہو گیا۔ ایسے حضرت ابو طلحہ نے دعوت کی، سرکار نے روٹی تھی تھوڑی سی اور گھی تھا، 2-4 آدمیوں کے لیے کافی تھا، سرکار نے ان کو سامنے رکھا اور جو کچھ پڑھنا چاہا تھا پڑھا، اور پھر فرمایا کھاؤ، تو وہ کثیر لوگوں کو پورا ہو گیا۔ 10-10 کر کے آتے رہے لوگ، کھاتے رہے، اور کثیر 80 کے قریب لوگ تھے، ان کو پورا ہو گیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی اس سنت کی ادائیگی کے قصد و ارادے سے کھانا پکا کے اپنے سامنے رکھ کر کچھ قرآن وغیرہ تلاوت کر لیتا ہے، اور قصد و ارادہ یہ ہے کہ اس پہ کھانے میں برکت پیدا ہو جائے، تو یہ عمل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ چوتھی ایک آخری جو قابل توجہ بات بھی ہے، اور جس پہ بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے، کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جیسے کوئی یہ کہے کہ جی یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز ہے، تو اس کھانے پر غیر اللہ کا نام لے دیا گیا، اور جس پر غیر اللہ کے نام کو لے لیا جائے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے قرآن عظیم میں ایک جگہ فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی اور وہ بھی منع ہے کہ جس پر اللہ کے غیر کا نام پکارا گیا ہو، تو لہٰذا کہتے ہیں چونکہ اس پر بھی اللہ کے غیر کا نام لے دیا گیا، لہٰذا یہ کھانا بھی حرام ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم دائرہ ادب میں رہ کر بغیر کسی کی نمائندگی کرتے ہوئے جو حق شرع ہے، یہ حق مسئلہ ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں کہ یہاں ہے ماں وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جو پکارا گیا ہو اس پر اللہ کے غیر کو، تو یہاں ماں سے مراد کیا ہے؟
یاد رکھیں جتنے بھی مفسرین کی تفسیریں اٹھا کے پڑھ لیں آپ کو 99% مفسرین یہی کہیں گے یہاں ماں سے مراد جانور ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کفار کے رد میں نازل فرمائی تھی، اور کفار کا طریقہ یہ تھا کہ یہ بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے اور ان جانوروں کو لٹا کے پھر یوں کہتے تھے لات کے نام پر، عزا کے نام پر، منات کے نام پر، اور ذبح کر دیتے تھے۔ تو گویا کہ بوقت ذبح وہ اس ذبیحہ پر غیر اللہ کا نام پکارتے تھے، نہ کہ بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو اس وجہ سے ان کا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا کہ یہ جانور کھانا بھی حلال نہیں ہوگا جس پر بوقت ذبح اللہ کے غیر کے نام کو پکارا گیا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم ماں سے مراد خاص ذبیحہ نہیں لیتے، بلکہ ہر چیز ماں سے مراد جو ہوتا ہے، تو جو میں تمام دنیا کی چیزیں آ جائیں گی کہ جس چیز پر اللہ کے غیر کے نام کو پکارا جائے وہ منع ہوگا، لہذا نیاز پر بھی غیر اللہ کا نام پکارا گیا، جسے کہا گیا منسوب کر دی گئی کہ فلاں کی نیاز فلاں کی، تو یہ بھی حرام ہوگی۔ اگر یہ بالا معنی لے لیا جائے تو دائرے میں رہ کے سوال ضرور ہونا چاہیے کہ یہ بتائیں ایک قربانی کا جانور ایک شخص لے کر آیا، کوئی پوچھتا ہے یہ کس کا جانور ہے تو کیا کہے؟ اگر یہ کہیں کہ جی اللہ کا جانور ہے تو یہ تو کوئی کہے گا اللہ کا ہے تو پھر ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں۔ لیکن ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو قربانی کے جانور لایا ہوتا ہے اس شخص کا نام اس پہ لیا جاتا ہے، جی اکرم صاحب کا جانور ہے، یہ افضل صاحب کا جانور ہے، بتائیے اس جانور پر غیر اللہ کا نام پکار لیا گیا، اب اس کا کھانا حرام رہے گا یا حلال رہے گا؟ اگر آپ کہیں گے حلال رہے گا تو بتائیے پھر آیت کا مفہوم تو یہی کہہ رہا ہے کہ ہر وہ چیز جس پہ غیر اللہ کا نام پکارا گیا وہ حرام ہے، تو پھر کیسے یہ حلال ہو جائے گا؟ تو قربانی کے جانور کو کسی شخص کی طرف منسوب کر دیا جائے وہ حلال رہے، کھانے کو اللہ کے لیے بنا کر صرف ایصال ثواب ظاہر کرنے کے لیے کہ کس کے نام کیا گیا ہے اس کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا جائے تو حرام ہو جائے، یہ کیوں؟ وجہ فرق بتائیے۔ اور خصوصاً جب آپ دیکھیں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کنویں کے اوپر نیم پلیٹ لگوا دی ایک طرح سے لِأُمِّ سعد، سعد کی ماں کے لیے، تو وہ بھی تو اس ایصال ثواب کو منسوب کر رہے ہیں اپنی والدہ کی طرف، تو اس کنویں پر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی والدہ کا یا اپنا نام لکھوا دینا، بتائیے یہ بھی تو غیر اللہ کا نام اس کی طرف منسوب ہوا، یا اس کنویں کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا ایک طرح سے، تو اس کا پانی پینا حلال رہا یا حرام رہا؟ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی بڑا جھگڑا نہیں ہے۔ ہم جواب میں کا خلاصہ بھی یہ پھر بیان کر دیتے ہیں کہ نظر نیاز کرنا یہ مستحب عمل ہے، کریں گے ثواب ملے گا، نہیں کریں گے گناہ نہیں ہے، اور اس کا صحیح کانسیپٹ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے کھانا بنائیں اور صرف قصد و ارادہ یہ ہو کہ کسی اللہ کے نیک بندے کو ہم ثواب ایصال کر رہے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ کھانا سامنے رکھنا بھی کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، آپ بس دل میں ارادہ کر لیں وہ نیاز بن جائے گی۔ سامنے رکھنا کوئی لازم ضروری نہیں ہے، لیکن کوئی رکھے سنت کی ادائیگی کی نیت سے اور قرآن بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ امید ہے کہ اس پہ تفسیر حاصل میں نے گفتگو کر لی ہے تو مسئلہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جان۔ مفتی صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کا پروگرام احکام شریعت ہمارا پورا گھر بہت شوق سے دیکھتا ہے اور یہ بہت اچھا پروگرام ہے۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ میرا ایک سوال تھا کہ آج کل یہ آسان انداز سے قرض دیا جاتا ہے اور اس میں گورنمنٹ بھی بڑی معاونت کرتی ہے، لیکن اس کی جب ہمیں واپسی کرنی ہوتی ہے تو کچھ پرسنٹ اضافی دینا ہوتا ہے، تو کیا یہ قرض دینا درست ہے؟ اس سے تو کاروبار میں بہت فائدہ بھی ہوتا ہے۔ چلے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اور کوئی کویشچن آپ کا؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میں بہت خوش ہوں، میری کال آج یہاں پر مل گئی ہے، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ چلے بہت خوشی کی بات ہے، ارشاد فرمائیے۔ جی مجھ سے میرے دو سوال ہیں۔ نمبر ایک، ضروریات دین سے کیا مراد ہے یہ؟ اور نمبر دو، تعدیل ارکان کے فوت ہو جانے پر سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور اگر آپ جواب دے سکیں تو یہ بتا دیں کہ اگر ایک عالم دین اپنے علم میں پختہ تو ہو لیکن نماز فجر کا تارک ہو تو کیا علم کی وجہ سے کوئی سزا میں کمی ہو سکتی ہے؟ اچھا، یعنی علم میں پختہ ہے لیکن فجر قضا ہو جاتی ہے تو جی تو اس کے اوپر کوئی گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، اور بس یہ جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک مزید کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا نام ذیشان طارق ہے، میں سیالکوٹ سے تعلق رکھتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ میں بڑی خوش قسمتی بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ آپ سے بات کر رہا ہوں۔ چلیں بہت شکریہ سر، میرا ایک مسئلہ ہے۔ جی فرمائیں۔ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وظائف وغیرہ پڑھنا
اس کی ایک پراپر اجازت ہونی چاہیے. اگر اجازت کے بغیر پڑھا جائے گا تو وہ نقصان کا باعث بنے گا. تو کیا جو وظائف وغیرہ پڑھے جاتے ہیں ان کی تعداد وغیرہ وغیرہ یہ اجازت پر موقوف ہے؟ ٹھیک ہے. اور بہت شکریہ مصطفیٰ، صرف یہی تھا. چلیں میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. تو نظر نیاز کا مسئلہ بھی آپ کو بتایا. دوسرا کسی نے یہ کویسچن کیا تھا کہ آج کل اچھی صحبت کا ملنا بہت ہی مشکل ہے، ہم باہر نکلتے ہیں ہزارہ گناہ ہو جاتے ہیں، تو یہ اچھی صحبت کیا ہے، کیسے حاصل ہو اور گناہ سے انسان کیسے بچے؟ دیکھیں اچھی صحبت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے پاس اٹھنا بیٹھنا، اٹھک بیٹھک رکھنا، تو یہ اس کی صحبت اختیار کرنا کہلاتا ہے. اور اچھی صحبت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس جگہ اٹھیں بیٹھیں تو آپ کے علم دین میں اضافہ ہو، گناہوں سے نفرت پیدا ہو، نیکیوں کی رغبت پیدا ہو جائے، گندی عادات دور ہوں، اخلاق حسنہ اختیار کرنا انسان شروع ہو جائے، تو پھر یہ جو صحبت ہے یا اٹھک بیٹھک ہماری ہے یہ اچھی کہلائے گی. اگر تمام معاملہ اس کے برعکس ہو کہ ذہن میں گندگی بڑھ رہی ہو، زبان پہ گالیاں جاری ہو جائیں، گندی عادات میں انسان مبتلا ہو جائے، اخلاق رذیلہ، اخلاق قبیحہ، گندے اخلاق، گندی عادات اس پہ مسلط ہو جائیں، اور علم دین سے بے رغبتی پیدا ہو، عبادت سے دوری، گناہوں کی طرف رغبت، تو یہ پھر بری صحبت اور گندی صحبت کہلاتی ہے. آج کل یقیناً اچھی صحبت مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. آپ اپنے اطراف میں دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ضرور ملیں گے جن کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار لیا جائے تو یقیناً یہ اچھے صفات ہمارے اندر بھی پیدا ہو سکتی ہیں یا ان سے ہم تھوڑا بہت حصہ حاصل ہو سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خود ہمارے اندر ابھی وہ جذبہ پیدا نہیں ہوا. اگر ہمیں اچھی، پہلی بات تو یہ کہ ہم شکوہ کرتے ہیں کہ اچھی صحبت نہیں مل رہی، اگر مل جائے کتنا وقت نکالتے ہیں اس اچھی صحبت کے لیے اور اس اچھی صحبت سے فیض حاصل کرنے کے لیے. ہم کبھی کبھار بس دور سے سلام دعا کر لی، ورنہ اکثر ہماری خود اٹھک بیٹھک ارادتاً غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں ہم بوریت محسوس کرتے ہیں، تو پھر یہ اچھی صحبت کا فیض کیسے حاصل ہوگا؟ لہٰذا ہمارا مشورہ یہ ہوگا، جیسے ہم دن میں مختلف کاموں کے لیے اپنے اوقات کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں، کچھ وقت ہے ماں کے لیے، والد صاحب کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، کاروبار کے لیے، پڑھائی کے لیے، ایسے ایک تھوڑا سا وقت کا حصہ ایک اچھی صحبت کے لیے بھی آپ وقف کر دیجئے کہ میں 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کسی اچھے نیک انسان کے ساتھ گزاروں گا. اب ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ درس قرآن میں جائیں، درس حدیث میں جائیں. نیک آدمی کے پاس بیٹھنا بھی بہت باعث برکت ہوتا ہے. اس کو خالی دیکھنے سے بھی آپ کو نیکیوں کی طرف رغبت حاصل ہوگی، گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی. اچھے لوگوں کے چہرے پہ نگاہ پڑنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ انسان کے خیالات پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ذہن سے گندگی دور ہونا شروع ہوتی ہے. اور ہم ایک اور اس سے آگے بڑھ کر بات عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اچھی صحبت نہیں مل رہی تو آپ اچھی صحبت فراہم کرنے والے کیوں نہیں بنتے؟ سب سے بڑا کمال انسان کا یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نیک بنائے، پرہیزگار بنائے، ہمت کے ساتھ. قرآن و حدیث میں سب کچھ موجود ہے، اس کو پڑھے اور اس کے تقاضے کے مطابق اپنے آپ کو نیک بنائے اور پھر دوسروں کو یہ نیک صحبت عطا کرے. یہ بہت ہی بڑا کمال ہے. اللہ تعالیٰ دونوں طرح کی صحبتیں ہمیں عطا فرمائے. ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ بعض لوگوں کو جب سمجھایا جائے تو وہ کہتے ہیں یار یہ مولویوں کی شریعت بڑی مشکل ہے، بہت مشکل مسئلے ہو جاتے ہیں. یعنی جیسے زکوٰۃ کے کئی سال سے لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، اب جب زکوٰۃ کا مسئلہ بتایا کہ یوں کرنا ہے، اس طرح کیلکولیشن، تو پریشان ہو جاتے ہیں، پزل ہو جاتے ہیں اور بولتے ہیں یار یہ تو بڑی مشکل شریعت ہے مولویوں کی، اور اس طریقے سے وہ دور بھاگتے ہیں. تو اتنے مشکل مسئلے مولوی حضرات کیوں بتاتے ہیں اور ان لوگوں کا اس مشکل کو مشکل کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ دین بہت آسان ہے، اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اور علماء اکثر آپ کو ایسے ملیں گے جو معاملات کو بہت آسان کر کے پیش کرتے ہیں. اگر ایک بالفرض کچھ مشکل انداز اختیار بھی کرتے ہیں تو 10 ایسے آپ کو ملیں گے جو آسان الفاظ میں اچھے اور احسن انداز سے آپ کو نفس مسئلہ سمجھا سکیں گے. ہوتا یہ ہے کہ ہم خود اپنے لیے مشکل کھڑی کرتے ہیں. وہ جیسے آپ نے خود ایک مثال دی، 10 سال سے زکوٰۃ نہیں نکال رہے، کیا یہ مولوی کی شریعت کہہ رہی تھی کہ نہ نکالو؟ خود ہم نے نہیں نکالا. اچھا کاروبار کو ٹیڑھا میڑھا پھیلایا ہوا ہے، نہ اس میں ہم نے کوئی قیودات شرعیہ کا لحاظ کیا ہوا ہے، نہ شریعت کے اصول اور لاز کو فالو کر رہے ہیں، جیسا مرضی آ رہی اس کے ٹرمز کنڈیشن خود بنائی ہوئی ہیں. شریعت کو تو پہلے ہم نے خود چھوڑا ہوا ہے. اب جب شرعی احکام پر عمل پیرا ہونے کی باری آتی ہے تو ہمیں بڑی مشکل محسوس ہوتی ہے.
ان لوگوں سے معلوم کیا جائے جو اس قسم کی کیلکولیشن کو بڑا مشکل سمجھ کر جھنجھلا کر کہتے ہیں جی مولوی کی شریعت بڑی مشکل ہے. یہ بتائیے کہ آپ کے جتنے جو پیسے کو حساب کتاب پہ بہت آسان ہے, اس کے لیے آپ باقاعدہ اکاؤنٹنٹس رکھتے ہیں, پھر آڈٹ وغیرہ ہوتا ہے, تب کہیں جا کے رزلٹ نکلتا ہے, تو اس کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں, کرنا چاہیں تو یہ کوئی مشکل نہیں رہے گا. مختصر سا بریک لیتے ہیں, یقین ہے آپ ہمارا انتظار فرمائیں. بات میں عرض کر رہے تھے کہ شریعت حقیقتاً کسی مولوی کی نہیں ہوتی ہے. شریعت تو تھیوری کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام کے متعلق ہمیں عطا فرمائی ہے, اس کا نام شریعت ہوتا ہے. اگر کوئی علماء حضرات کسی چیز کو بیان کرتے ہیں, یقیناً اس پہ اتنی پیچیدگیاں نہیں ہوتی ہیں, ہم اس کو پیچیدہ بنا لیتے ہیں. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ بعض اوقات تو سال ہر سال ہم کسی چیز سے دور ہوتے ہیں, اس کے حساب کتاب کی باری آتی ہے تو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے. یوں ہی آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ پہلی سے لے کر 10ویں تک کوئی کلاس نہ پڑھے اور پھر ایک دم میٹرک کی کتاب اس کے سامنے رکھی جائے اور وہ کہے کہ اب مجھے آپ سمجھائیں, تو کیا ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ 10ویں کی کتاب, میٹرک کی کتاب سمجھنے کے لیے پہلی سے 9ویں تک کی کا سلیبس پورا پڑھنا ہوتا ہے, تاکہ تھوڑی معلومات ذہن میں جمع ہو جائیں, تو پھر ذہن اس قابل ہوتا ہے کہ 10ویں کلاس کی تعلیم کو قبول کر سکے. ہمارا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دین کی بیسکس پڑھی نہیں ہوتی, الف ب نہیں پڑھی ہوتی, اور پھر اچانک کوئی ہمیں مسئلہ درپیش آتا ہے, علماء کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں جی سمجھائیے مجھے. اب ایک دم اتنے اوپر کا مسئلہ جس کی پہلے اس مسئلے تک پہنچنے کے لیے بہت سارے نیچے مسئلے سمجھنے چاہیے تھے, اس کو جب ہم اوپر والے مسئلے کو سمجھنے کے لیے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور علماء سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, تو لازم سی بات ہے کہ ایک دم ذہن اس کو کیسے قبول کرے گا. اس میں پھر یہ کہتے ہیں یار دین بڑا مشکل ہے بھائی, دین بڑا مشکل ہے. تو اب امید ہے کہ دنیاوی مثال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جس نے 9 کلاسیں نہیں پڑھی 10ویں کلاس کی کتاب براہ راست سمجھے گا تو وہ تو یہی کہے گا بھائی پڑھائی بہت مشکل ہے. اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ شریعت پر یا شریعت کی خدمت کرنے والوں پر تنقید کرنے کے بجائے اپنی کوتاہیوں پہ انسان نگاہ رکھے اور اس کوتاہی کو ختم کرنے کی کوشش کرے. ہم گارنٹی سے کہتے ہیں, آپ یہ کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ شریعت بالکل آسان ہے. ایک یہ کہتے ہیں کہ پہلے کال لے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ میں سوالات کی طرف آتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر دوران نماز شیشے گوریم سامنے رکھا ہو تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ شیشہ؟ جی دوران نماز شیشہ سامنے نہیں, فش ایکویریم جو سامنے رکھا ہو. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی نیک عمل لوگوں میں مقبول ہو جائے اور لوگ اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو کیا یہ اس شخص کے نیک عمل کی بارگاہ الہی میں قبولیت کی نشانی ہے؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں, ایک تو کسی کی دل آزاری سے بچنا اور دوسرا سچ بولنا. تو اگر سچ بولنے سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو سچ بولنے کا کیا حکم ہوگا؟ سچ بولنے پہ دل آزاری ہوگی؟ جی ٹھیک ہے. اور چوتھا سوال یہ ہے کہ سفر میں ٹرین کسی اسٹیشن پر نہ رکے تو پھر ٹرین میں نماز کیسے پڑھیں؟ اور 5واں سوال یہ ہے کہ پھر ٹرین میں وضو کس طرح کیا جائے؟ باتھ روم بہت چھوٹا ہوتا ہے کہ پھر ناپاک فرش سے چھینٹے ہو کے کپڑوں پر لگ جائیں گے. جی تو پھر کیا تیمم کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک مزید کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم. مفتی صاحب آپ کا انداز مجھے بہت پسند ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ سے 3 سوال پوچھنے. جی فرمائیے. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی باجماعت نماز میں حالت قیام میں ہے اور موبائل زمین پر سامنے رکھا ہوا ہے تو ایسے شخص کیا کرے گا نماز میں؟ مطلب موبائل بجنے لگا؟ جی بجنے لگا اور اس پہ گانے کی ٹون بھی لگی ہوئی. اوہو ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ کہ اگر کوئی سید دوسرے لوگوں کو برے اعمال کرنے کی طرف دعوت دے رہا ہو تو ایسے شخص کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر بالغ ہونے کے بعد کافر شخص جو ہے وہ مجنون ہو جاتا ہے تو ایسے شخص کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہوگا؟ دوبارہ بولیں. کافر شخص اگر بالغ ہونے کے بعد مجنون ہو جائے, پاگل ہو جائے, جی تو آخرت میں ایسے شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ مطلب اس نے جو جوانی یعنی بلوغت حاصل کی تھی وہ عالم ہوش میں تھی, پھر مجنون ہو گیا. جی بالکل ٹھیک ہے. اور بس چیز چلے میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. ایک مزید کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے. کیا ہے؟
یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ معلوم کرنا کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی، تو یہ کروانا یہ صحیح ہوگا؟ اچھا جی، اور بس یہی پوچھنا تھا جی، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہے تھے کہ ایک کویشچن یہ بھی آیا تھا کہ اگر کسی شخص نے کسی کے ساتھ ماضی میں برا سلوک کیا تھا، اب خود اس شخص کے ساتھ مستقبل میں کچھ برا ہو رہا ہے، تو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے تجھے سزا ملی ہے دنیا میں ہی، جس کو مکافات عمل بھی کہتے ہیں. تو کیا اس طرح کہنا صحیح ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں اس طرح کہنا بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کہنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والا ہو. کیونکہ اگر کسی شخص نے برائی کی تھی تو کیا گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے اس برائی کا اس انداز سے برا بدلہ ہی دے رہا ہو اور یہ سزا ہی ہو. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی بظاہر ایسا لگتا ہے، تو یوں کہیں نا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے، اتنا کنفرم بتانا کہ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، ہو سکتا ہے وہ سزا نہ ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر دیا. اور یہ یاد رکھیں کہ ہر گناہ کی سزا دنیا میں نہیں ہوتی. بعض گناہ ایسے ہیں جیسے ماں باپ کی نافرمانی ہے، اس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ دنیا میں اس کو سزا مل جاتی ہے، ورنہ اکثر جو گناہ ہیں ان کی سزا آخرت پہ ہی ملتی ہے. اور یہ جو اس کے ساتھ اگر کچھ معاملہ برا ہو بھی رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازلی فیصلے کی بنا پر ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اسے یہ نہ کہا جائے کہ جی یہ کنفرم اللہ کی طرف سے سزا ہے. ہاں، جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے وہ اس سے عبرت ضرور حاصل کر لے کہ میں نے کسی کے ساتھ برائی کی تھی، آج میرے ساتھ ہو رہی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری شامت اعمال کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہہ دے. تو اس طرح ذرا توبہ کرنے کی طرف رغبت حاصل ہوتی ہے. اور ضمن میں عرض کر دیتا ہوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی نے کسی کے ساتھ برائی کی، پھر اس کی اولاد کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں دیکھو یہ باپ کی اعمال کی سزا اولاد کو مل رہی ہے. حالانکہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ کسی برائی کوئی کرے اور سزا کسی اور کو دی جائے، یہ ظلم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ ظالم نہیں ہے. اور تو یہ کہنا کہ جی باپ کے اعمال کی سزا اولاد کو مل رہی ہے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم منسوب کرنا بھی لازم آ سکتا ہے. ایسے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے. اگر اولاد کے ساتھ کوئی برا ہو رہا ہے تو وہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی آزمائش ہوتی ہے، آزمائش کا ارادہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ باپ کے اعمال کی سزا اولاد کو کیوں ملے گی، اولاد کا کیا قصور ہے بیچاری کا. تو لہٰذا یہ اس طرح کہنا بھی بالکل غلط ہے، اس میں احتیاط کی جائے. یہ کہتے ہیں کہ ایک غیر مسلم لڑکا ہے، وہ کسی مسلمان لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے. لڑکی نے کنڈیشن لگائی کہ مسلمان ہوگے تو میں شادی کرتی ہوں. اب وہ لڑکا لڑکی کے لیے مسلمان ہو رہا ہے بظاہر، تو کیا ایسا اسلام لانا اس کا کوئی مطلب قابل ذکر ہوگا اور اس کو مانا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے؟ دیکھیں، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جہاد پر گئے، ایک غیر مسلم سامنے آ گیا، آپ نے تلوار نکالی، چاہا کہ اس پہ وار کروں تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ دیا، لیکن آپ نے اس کے باوجود اس کو مار دیا. یہ جب واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو سرکار شدید جلال میں تشریف لائے اور فرمایا اسامہ یہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو کلمہ میری تلوار سے کے خوف کی وجہ سے پڑھا تھا. یعنی حضرت اسامہ گویا کہ فرما رہے ہیں کہ میرا اجتہاد یہ کہتا تھا کہ یہ حقیقتاً مسلمان ہونے والا نہیں تھا، میری تلوار کے خوف کی وجہ سے اس نے کلمہ پڑھا، اس لیے میں نے اس کو شہید کر دیا. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اسامہ، کیا تو نے اس شخص کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ تو دیکھیں، معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص ایمان لا رہا ہے تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ بظاہر سبب کیا بن رہا ہے، بس ہمیں اس کے ایمان کو قبول کرنا ہوگا. اگر وہ کلمہ پڑھ دیتا ہے اور دیگر جو اسلامی تقاضے ہیں وہ پورے کر دیتا ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی برملا یہ کہے کہ میں اسلام لاتا ہوں لیکن میں فلاں جو کفریہ مذہب ہے اس کے عقائد کو غلط نہیں کہوں گا، تو پھر ایسا اسلام لانا تو معتبر نہیں. لیکن اگر وہ کچھ بھی ہاں یا نہ دوسرے مذہب کے بارے میں نہیں کرتا لیکن اسلام قبول کر لیتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو اس کو مسلمان ماننا واجب ہے اور اس کے ایمان پر انگلی اٹھانا صحیح نہیں ہوگا. نیتوں کا حال اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے. ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی کی طرف سے ایسی کوئی آفر آ جائے کہ آپ ہم سے قرضہ لیں اور اس سے کوئی بزنس وغیرہ کریں، جب آپ کو پروفٹ ہو تو اتنا اضافہ کر کے آپ یہ قرضہ واپس کر دیجیے گا، تو کیا اس کا حکم شرع کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہاں دو چیزیں ہیں. اگر تو کنفرم معاہدہ اس طرح ہوا ہے کہ ہم آپ کو مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے دیں گے اور اس 1 لاکھ پر پھر ہم پروفٹ لیں گے آپ سے، جب آپ بزنس کر لیں گے تو پروفٹ لیں گے، یعنی زیادہ کر کے آپ کو واپس کرنا ہوگا،
تو یہ تو پھر قرضے کے اوپر نفع لینا ہوا، اور قرضے پہ نفع لینا سود ہے، اور اس قسم کا معاہدہ کرنے والا کروانے والا دونوں گناہگار ہوں گے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ ہم آپ کو 1 لاکھ روپے قرضہ دیں گے اور 1 لاکھ ہی اس کے بدلے میں واپس لیں گے، لیکن چونکہ اس پورے قرضے کا حساب کرنے کے سلسلے میں، دیگر اور اس کے معاملات کی حفاظت کے سلسلے میں باقاعدہ ایک اسٹاف رکھا جائے گا اور اس کی تنخواہیں بھی ہوں گی، اس لیے یہ قرضہ ہم بالکل اس پہ اضافی قرضے کے اوپر نفع کوئی نہیں لے رہے، لیکن اس اسٹاف کی جو پوری تنخواہ وغیرہ ہے، اس کے جو سروس چارجز ہیں وہ ہم اسی طرح لوگوں سے وصول کریں گے، تو وہ جو اضافی تھوڑا بہت پیسہ رکھا گیا وہ سروس چارجز کے نام پر لیا جا رہا ہے اور اسی کے لیے واقعی لیا جا رہا ہے، تو پھر یہ قرضے پر نفع لینا نہیں کہلائے گا، بلکہ اگر یہ ایسی کوئی اسکیم گورنمنٹ کی طرف سے ہو اور وہ واقعی سروس چارجز لینا مقصود ہو، تو پھر اس میں چونکہ لوگوں کے لیے ایک زیادہ فائدے کی امید ہے، ایک فلاح کے لیے فلاحی کام ہے، تو اس کی بالکل اجازت ہوگی۔ لیکن اگر وہ باقاعدہ یہی کرتے ہیں کہ جی ہمیں اس قرضے پہ نفع لینا ہے، انٹرسٹ لینا ہے، مارک اپ لینا ہے، تو پھر جب اس طرح کی کوئی ٹرمز یوز کر لی جائیں تو پھر وہ سودی بنے گا، پھر ایسا معاہدہ کرنا ناجائز ہوگا۔ ایک یہ کہتے ہیں ضروریات دین سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں، ضروریات دین سے مراد وہ مسائل ہیں کہ جن کو عوام اور خواص سب اچھی طرح جانتے ہوں۔ عوام سے مراد وہ کہ جو علماء کی اکثر صحبت میں رہتی ہے، یعنی علماء حضرات جن مسائل کو جانتے ہیں اچھی طریقے سے اور ان کی صحبت میں رہنے والی اکثر عوام، انہیں ضروریات دین کہتے ہیں۔ اور ان سے مراد حقیقتاً ایسے ہی مسائل ہوتے ہیں کہ جن کو مان لینے سے انسان اسلام میں رہتا ہے، نہ مانے تو پھر وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس میں زیادہ تر وہ چیزیں آتی ہیں جو عقائد سے تعلق رکھتی ہیں، بنیادی عقائد سے، اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے یا قرآن یا حدیث سے، قرآن سے جس کی فرضیت ثابت ہوتی ہو، جیسے نماز ہے، اس کی فرضیت کا اعتقاد رکھنا، یہ نماز قرآن سے ثابت ہوتی ہے اس کی فرضیت، اب کوئی اس کا انکار کر دے تو وہ ضروریات دین کا انکار کرنے والا کہلائے گا۔ تو خلاصے کلام یوں کر لیجئے کہ وہ مسائل جن کا تعلق ایسے عقائد سے ہو کہ نہ مانے تو کافر ہو جائیں، اور ایسے وہ احکام شرعیہ عملیہ سے تعلق رکھنے والے مسائل جن کا انکار کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور مسائل بھی اتنے وہ عام ہوں کہ تمام علماء جانتے ہوں اور ان کی صحبت میں رہنے والی اکثر عوام بھی جانتی ہو، انہیں کہتے ہیں ضروریات دین۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا تعدیل ارکان کے ترک پر سجدہ سہو ہوتا ہے؟ دیکھیں، تعدیل ارکان کا مطلب ہوتا ہے ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا۔ جیسے ہم رکوع میں جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد قومہ ہوتا ہے، جب کھڑے ہوتے ہیں نا، تو اس میں سنت یہ ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ، یوں سیدھے کھڑے ہو جائیں، پھر کہیں ربنا ولک الحمد، پھر اگلے اس میں جائیں، یعنی اس قومے میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا احناف کے نزدیک واجب ہے۔ ایسی 2 سجدوں کے درمیان جلسہ کہلاتا ہے جو بیٹھتے ہیں، اس میں بھی ایک سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا واجب ہوتا ہے۔ تو یہ جو اطمینان سے ارکان کو ادا کیا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں تعدیل ارکان۔ اور فقہ حنفی میں اگر تعدیل ارکان جلد بازی کی وجہ سے چھوڑ دیے جائیں، غلطی سے چھوٹ جائیں، تو آخر میں سجدہ سہو بالکل کیا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے، عالم دین ہے، علم میں بڑے پختہ ہیں، لیکن فجر کی نماز وہ اکثر قضا کر دیتے ہیں، تو کیا ان کو گناہ ہوگا؟ شاید سائل کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے علم کی پختگی کی بنا پر ان کی فجر کی نماز کی قضا کا وبال ہٹا دیا جائے گا۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم میں پختہ کون ہوگا؟ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز کو جان بوجھ کے قضا نہیں فرمایا۔ 1-2 دفعہ جو نکلی ہے وہ غزوات کی وجہ سے ہے، جیسے غزوہ خندق میں تھا وہ نکلی، اسے بھی سرکار نے فوراً ادا فرمایا۔ اور جو نماز چھوڑنے کی وعیدیں ہیں اس میں عوام اور خواص کا کوئی فرق نہیں ہے، وہ سب کے لیے ہیں، لہٰذا ایسے عالم دین کی بھی گرفت ہوگی۔ لیکن اس میں تھوڑا سا کلام کرنا ہے، وہ انشاءاللہ میں حاضر ہو کے کرتا ہوں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ جیسے بھی یہ سوال ہوا تھا کہ اگر کسی شخص کا علم بہت پختہ ہے، کوئی عالم دین ہے، فجر کی نماز اکثر قضا ہو جاتی ہے، تو کیا ان پہ کوئی وبال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جواب یہی ہم نے دیا کہ بالکل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ترک کی وعیدات بیان فرمائی ہیں، اس میں چونکہ عالم یا غیر عالم کی کوئی تخصیص نہیں ہے، لہٰذا جو بھی ایسا کرے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پھر عالم ہو یا غیر عالم، اگر اس کی فجر کی نماز نکلتی ہے تو دیکھا یہ جائے گا کہ عذر کے سبب نکلتی ہے یا بلا عذر۔
اگر عذر کے سبب نکلتی ہے تو پھر اس میں عالم اور جاہل برابر ہیں کہ دونوں گناہگار نہیں ہوں گے، اور اگر بغیر کسی عذر کے ہو تو پھر اس میں عالم اور جاہل برابر کہ دونوں گناہگار ہوں گے۔ لہذا یہ ہو سکتا ہے کہ بالفرض اگر وہ عالم دین ایسے ہیں کہ ان کو رات کو نیند دیر سے بہت آتی ہے، جیسے کم خوابی کی عادت میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، پھر یا تو گولیاں وغیرہ کھا کے نیند آتی ہے ورنہ نہیں آتی، اور ان کا ارادہ پختہ یہی ہوتا ہے کہ میں صبح یقیناً اٹھ کے نماز ادا کروں گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر سستی نہیں ہوتی، نماز ضرور ادا کی جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیند پوری نہیں بھر پاتی، اور خصوصاً فجر کے ٹائم میں نیند بھی گہری آتی ہے اور اس وجہ سے ان کی کچھ نماز نکل جاتی ہے، تو یہ عذر ہے، اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ یقیناً ان سے درگزر فرمائے گا۔ اور اگر ایسے عالم مسجد تک نہ پہنچ سکیں تو ان کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے ایسے علماء جو بھی ایسا معظم دینی ہو خاص طور پر کہ اس چیز کی عادت نہ بننے دیں، الارم وغیرہ لگائیں، جلدی سونے کی عادت ڈالیں، کچھ بھی کریں، لیکن ورنہ پھر مسلسل غیر حاضری جو ہے وہ بدگمانی کا شکار کروا سکتی ہے، لہٰذا اس میں احتیاط کی جائے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ کیا جو وظائف وغیرہ ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کے پڑھنے کی کسی سے اجازت لی جائے، تو کیا اگر ہم اجازت کے بغیر پڑھیں گے تو کیا نقصان ہوگا؟ ضرور۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تعداد وغیرہ یا ان وظائف جو ہوتے ہیں جو مطلب امت کو دیے گئے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی منقول ہوتے ہیں، وظیفہ بھی پرٹیکولر یہ وظیفہ ہے بھائی اور اتنی تعداد میں۔ اب جب اللہ کے نبی اس طرح بیان فرما دیں یا تعداد کا ذکر نہ ہو، سرکار فرمائے جو یہ پڑھے گا یہ برکت حاصل ہو جائیں گی، تو اس میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہوتا، کیونکہ جب اللہ کے نبی کسی کو امت کو تلقین فرماتے ہیں تو سب کو عام اجازت خود دے رہے ہیں سرکار، تو پھر اور کسی سے کیا اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ ہاں یہ ہوتا ہے کہ وظیفہ تو سرکار کی طرف سے دیا گیا، لیکن ہم ثواب کے لیے، حصول برکت کے لیے نہیں بلکہ خاص مقاصد کے حصول کے لیے پڑھ رہے ہوں، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ اکابر اس قسم کے وظائف کو اختیار کر کے بار بار اپنے تدریبات میں لاتے ہیں، اور جب وہ مخصوص تعداد سے کسی چیز کا فائدہ محسوس کرتے ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں لوگوں کو کہ بھئی اتنی تعداد میں پڑھو گے اور اس مقصد کے لیے پڑھو گے تو یہ فائدہ ہے، اس مقصد کے لیے پڑھو گے اتنی تعداد میں تو یہ فائدہ ہے۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو بزرگ نے بتایا اس کے مطابق ہی تعداد کے ساتھ پڑھیں گے تو برکات حاصل ہوں گی۔ اب رہا نقصان کا پہلو ہے یا نہیں ہے، اس میں ضرور ہوتا ہے کہ جس طریقے سے دواؤں کی تاثیر ہوتی ہے ٹھنڈی گرم، اسی طرح وظائف کی بھی تاثیر ہوتی ہے، بعض ٹھنڈے ہوتے ہیں بعض گرم ہوتے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منقول ہو تو یاد رکھیں ہر وظیفہ ٹھنڈا ہی ہے، اگر منقول نہیں ہے تو پھر یہ دو قسمیں ضرور ہو سکتی ہیں۔ ایسی صورت میں اگر آپ کوئی وظیفہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، خصوصاً دشمنوں کو زیر کرنے کا، دشمنوں کے شر اور وار سے بچنے کا، یا دشمنوں پر وار کرنے کے جتنے وظائف ہوتے ہیں انتہائی خطرناک اور بہت تیز اور گرم ہوتے ہیں، اگر وہ الٹے سیدھے پڑ جائیں تو دماغ بھی الٹ سکتا ہے، اس میں یقیناً کسی بزرگ کی تلقین کے ساتھ ہی اس کو اپنائیں، ورنہ کچھ اور نقصان کا اندیشہ بھی ہو جائے گا۔ بہن نے کال کرتے ہوئے پوچھا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے فش ایکویریم ہے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں نماز تو ہو جائے گی، کس نے کہا ہے کہ اس میں فش کو بھی دیکھیں کہ کون سی مچھلی کہاں جا رہی ہے؟ اگر سامنے ہے انسان نظر جھکا کے نماز پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے ہو جائے گی۔ ہاں یہ پھر اس میں کراہت بڑھے گی کہ اگر آپ بار بار فش ایکویریم کی طرف دیکھ رہے ہیں یا مچھلیوں کو کے اندر آپ کی نگاہ اس طرف جا کے توجہ مکمل طور پر اس طرف ہو گئی ہے تو یہ مکروہ ضرور ہے، اور جتنی توجہ استغراق زیادہ ہوگی اتنی کراہت بھی بڑھے گی۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہم نظر جھکا کے پوری توجہ اللہ کی طرف رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، بس سامنے فش ایکویریم ہے تو نماز ہو جائے گی، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز بالکل ہو جائے گی۔ یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی عمل لوگوں میں مقبول ہو جائے تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے، یہ اس کی علامت ہے تبھی لوگوں میں مقبول ہوا؟ تو دیکھیں حسن ظن قائم کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں، لیکن یقینی طور پہ کہنا یہ انسان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، عام انسان کے لیے یہ صرف اللہ کے نبی ہی کہہ سکتے ہیں کہ واقعی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے، مثلا کسی نے سخاوت کی اور وہ لوگوں میں معروف ہو گیا، تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے، ہم اس پہ حکم نہیں لگا سکتے، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اتنا اس کا یہ عمل مقبول ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کو قبول فرما لیا ہو۔ تو حتمی علامت نہیں ہے، کوئی 100% شیورٹی کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس چیز کی علامت ہے، ہاں حسن ظن ضرور قائم رکھ سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر سچ بولنے میں کسی کی دل آزاری کا اندیشہ ہو
تو کیا ایسا سچ بولا جائے؟ دیکھیں اگر واقعی اس طرح کا اندیشہ ہو تو پھر سچ کے بجائے سچ نہ بولا جائے لیکن جھوٹ بھی نہ بولا جائے، بیچ کی کوئی بات نکال لے. مثلا زوجہ نے میک اپ کر کے شوہر سے پوچھا میں کیسی لگ رہی ہوں، اور وہ لگ رہی بڑی بھیانک اور پرسرار قسم کی ہے. اب شوہر اگر جھوٹ بول دے کہ تم تو ماشاءاللہ حور پری لگ رہی ہو تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، اور سچ بول دے کہ بدریا لگ رہی ہو تو ناراض ہو جائے گی. تو ایسی صورت میں بہرحال وہ درمیانی سی بات کہے کہ واہ سبحان اللہ کیا اللہ نے تمہیں بنایا ہے، اور یوں کر کے بس وہ تعریف اللہ تعالیٰ کی کر کے اور ماشاءاللہ بہت خوب ایسا کر کے کر لے. تو یوں کوئی اسی طرح دوست نے کپڑے کے بارے میں پوچھا میرا یہ سوٹ کیسے لگ رہا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ بہت سے اچھے سوٹ ہوتے ہیں لیکن کسی پر جچتے ہیں کسی پہ نہیں جچتے. اب آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بڑا مہنگا سوٹ تو اس نے لے لیا ہے لیکن اس کے اوپر اچھا نہیں لگ رہا، سچ بول دیں گے بیچارے کا دل ٹوٹ جائے گا. تو آپ کہیں اب سوٹ تو بڑا پرفیکٹ زبردست ماشاءاللہ بہت خوب. اب آپ سوٹ کے لیے بہت خوب کہہ رہے ہیں، نہ کہ اس کے اوپر سیٹ ہونے جچنے یا نہ جچنے کے اعتبار سے تو گنجائش نکل جائے گی. تو جھوٹ سراہتر نہ کہیں، ہاں سچ بھی نہ کہیں کہ کسی کی دل آزاری ہو جائے گی. اس قسم کے مسائل بھی کر سکتے ہیں. میں نے فرمایا کہ اگر کوئی ٹرین پہ سفر کر رہا ہے اور ٹرین رکی نہیں رہی تو کیا کرے، نماز کا کیا کریں؟ تو پھر چلتی ٹرین میں پڑھ لیں. بالکل اگر آپ کعبۃ اللہ کا لحاظ کر کے پڑھ سکتے ہیں تو کعبہ کا لحاظ کریں. جیسے آپ نے باہر ٹرین سے باہر دیکھیں، مسجدوں کا رخ دیکھ لیں، کوئی مقامی شخص سفر کر رہا ہے اس سے پوچھ لیں کعبۃ اللہ کس سمت ہوگا. اور پھر آپ کھڑے بھی ہو سکتے ہوں، یعنی اگر اس کعبۃ اللہ کے رخ کر کے آپ نماز پڑھنا چاہیں تو رکوع سجود بھی ہو سکتا ہو، تو بالکل کعبۃ اللہ کی رعایت کے ساتھ رکوع سجود کے ساتھ نماز پڑھیں. لیکن اگر کعبۃ اللہ کی سمت کوئی بتانے والا نہیں ہے تو دل سے آپ سوچ لیں کہ کہاں کعبہ ہوگا، جہاں دل کہتا ہے وہاں پر. لیکن اب صورتحال یہ ہوگی کہ کعبہ مثلا اس طرف ہے، یہ ٹرین یوں جا رہی ہے کعبہ اس طرف ہے لیکن جگہ اتنی کم ہے کہ آپ سجدہ ہی نہیں کر سکتے. تو پھر حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ پھر کعبۃ اللہ کی رعایت بھی کرنا بھی لازم نہیں ہوتا. جس طرف آپ آسانی سے نماز پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، اور ایسی نماز کا لوٹانا بھی لازم نہیں ہے، بالکل وہ نماز ہو جائے گی، گھر آ کے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ کہتی ہیں کہ اگر ٹرینز میں وضو کرنا ہو تو کہاں کریں، کیونکہ باتھ روم تو بڑے گندے قسم کے ہوتے ہیں اور امید ہوتی ہے کہ ناپاک ہے، تو کیا وضو کے بجائے تیمم کر لیں؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ کیا آپ جو واش روم وغیرہ ہے اس میں پانی بہا کر، اتنا پانی ہے کہ آپ بہا کر جو نیچے کی زمین ہے اسے پاک کر سکیں، کیونکہ وہ آپ تھوڑا اگر چاروں طرف پانی بہائیں گے تو فلش میں بہہ جائے گا اور اطراف دھل جائے گا، پھر تو آپ آرام سے وضو کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، بہت ہی گندگی اور پانی تھوڑا سا ہے، تو پھر لازم سی بات ہے کہ وہاں وضو کرنے کا مطلب اپنے آپ کو ناپاک کرنا ہے، تو پھر یہ عذر بن سکتا ہے. ایسی صورت میں آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا تھا، حالت قیام میں تھا اور موبائل اس نے سامنے زمین پر رکھ دیا تھا اور اچانک وہ کوئی مطلب کال وغیرہ آ گئی اور ہے بھی گانے کی ٹیون، تو وہ کیا کرے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کرے کہ نماز توڑ دے اور نماز توڑ کے اٹھا کر اس کو بند کر کے پھر دوبارہ کرے، کیونکہ اگر وہ ایسی کھڑا رہے گا تو گانے کی ٹیون چلتی رہے گی اور تمام نمازیوں کا بشمول امام صاحب کے خشوع و خضوع تباہ و برباد ہو جائے گا. یہ ایک صحیح عذر ہے جس کی بنا پر وہ نماز کو بریک کر سکتا ہے. لیکن چونکہ یہ گانے کی ٹیون بھی لگائی اور پھر اپنی ہی کوتاہی کی بنا پہ نماز توڑی ہے تو اس پہ گناہ کا پہلو ضرور ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نماز توڑنے پر توبہ کرے اور پھر نئے سرے سے وہ تکبیر لگا لے. یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی سید صاحب ہیں اور وہ بے راہ روی کا شکار ہو کر برے اعمال کی دعوت دیتے ہوں لوگوں کو تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات حالات کی وجہ سے یا اچھی صحبت نہ ہونے کی وجہ سے کچھ اس قسم کے مسائل ہو جائیں، لیکن سید حضرات سے کسی بھی لحاظ سے ان سے نفرت نہ کریں. ہاں اگر عمل بالفرض اگر عمل صحیح نہیں ہے تو عمل کو تو برا سمجھا ہی جائے گا. یہ بھی کا معاملہ غلط ہے کہ اگر کوئی سید سے خطا ہو جائے تو آدمی کہے جی سید بادشاہ جو کرتے جائیں کر لیں. یہ ایسا نہیں ہے. ضرور ہم ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے، لیکن یوں سمجھیں کہ شہزادے کے کپڑے پہ کیچڑ سی لگ گئی ہے تھوڑی سی تو ہم سعادت سمجھ کر کیچڑ کو صاف کر رہے ہیں، کیونکہ آل رسول ہیں، سرکار کے خاندان والے ہیں، تو اس لیے بڑا ادب اور احترام کے ساتھ ان کی اصلاح کی ضرور کوشش کی جائے گی. معذرت چاہتا ہوں ایک دو سوال رہ گئے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں سب سے پہلے ان کے جواب دیں گے، پھر دیگر سوالات کے جوابات ہوں گے. ای میل ایڈریس اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اگر آپ کی کال یہاں نہیں مل پاتی، کوئی بڑے پیچیدہ مسائل ہیں، مشکل مسئلے ہیں اور آپ اس کا حل چاہتے ہوں تو ضرور ہمیں میل کریں.
اگر ہماری طرف سے میل کے جواب میں تھوڑی سی دیر ہو جائے تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ کثیر کویسچنز آتے ہیں، پھر جواب دینے میں بھی ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم جواب ضرور دیں گے۔ تو آپ پورے وثوق کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اپنے سوالات ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو تا حیات علم کی اسی طرح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔